برادران اسلام، دین اسلام میں داخل ہونا انتہائی آسان ہے۔ شہادتین کے اقرار کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بھی کہیں آسان یہ ہے کہ دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ علماء نے حکم المرتد کے اندر 400 ایسے اسباب نقل کیے ہیں کہ جس کے کرنے پر کوئی بھی شخص دین اسلام سے خارج ہو جا سکتا ہے۔ اب اسے 10 کی کیٹیگری میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو زیادہ مشہور ہے، جس کے اندر پڑھنے کے زیادہ خدشات ہیں، تو 10 ایسے اسباب ذکر کیے ہیں جسے نواقض اسلام بھی کہا گیا ہے۔ بہت آسانی سے کوئی بھی شخص اس میں پڑھ سکتا ہے اور دین اسلام سے خارج ہو جا سکتا ہے، تو اس لیے ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو جان کے ہم ان سے بچ سکیں، ان کا ارتکاب نہ کریں۔ لہذا ان کے جاننے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جس طرح ہم نواقض وضو جانتے ہیں کہ بھئی اگر ہم ایسے کام کریں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، تو ہم نواقض وضو جان کے رکھتے ہیں۔ نواقض نماز ہم جان کے رکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس کے کرنے سے ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، تو اسی طرح یہ ان سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نواقض اسلام کو جانیں۔ ابھی تو میں 10 کا ذکر کروں گا، لیکن آپ کو یہ ٹاپک میں جانا چاہیے تفصیل سے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، کیونکہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو صاحب رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کی معلومات حاصل کرتے، نیکی اور بھلائی کے بارے میں پوچھتے، لیکن میں شر سے متعلق اور برائی کے متعلق پوچھتا، کیوں؟ کیونکہ کہیں وہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے نواقض اسلام سے متعلق بھی تفصیلی معلومات کا ہونا ضروری ہے کہ کہیں ہم سے وہ سرزد ہو جائیں تو ہم دین اسلام سے خارج نہ ہو جائیں۔ تو نواقض اسلام کا معنی یہ ہے کہ ان کے ارتکاب سے انسان اسلام سے نکل کر کفر اکبر میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہ خطرناک بات ہے۔ تو یہ نواقض اسلام کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے جس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو جتنے بھی نواقض اسلام ہیں، ہر ایک کے بارے میں شریعت میں کچھ نہ کچھ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق یا قرآن مجید سے اس سے متعلق جو ہے نقل ہے کہ یہ کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ۔ تو سب سے پہلا جو نواقض ہے، جسے ناقص کہا گیا ہے، وہ ہے شرک۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو شرک میں کافی چیزیں ہیں، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، خواہ جنات کے لیے ہو یا اہل خبر کے لیے، یہ تمام شرک اکبر ہی میں سے آتا ہے۔ تو شرک اکبر کیا ہے؟ جس سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جان و مال کو حلال کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی تنفیذ مسلم حکمران کی جانب سے دائمی طور پر جہنم میں رہنے کا باعث ہے۔ ایسا عمل کو شریعت میں شرک اکبر شمار کیا گیا ہے۔ نصوص شریعہ میں لفظ شرک اور کفر معرف بھی الف لام ہو، تو اس طرح شرک اکبر یہ تمام باتوں کو ملتزم ہے۔ تو یہ شرک، اس سے ہمیشہ بچتے ہی رہنا چاہیے۔ دوسری چیز جس کو ناقض اسلام کہا گیا کہ جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان غیر اللہ کو واسطہ، وسیلہ اور سفارشی بنایا اور اس پر توکل کیا تو وہ بالاجماع کافر ہے۔ تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں؟ جن کی پوجا کرتے تھے ان کو وسیلہ مان کر ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو یہ وسیلہ بنانا
سفارشی بنانا اور یہ سمجھنا کہ وہ بذات خود شفاعت کے سفارش کے حقدار ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، کیونکہ شفاعت کا اور سفارش کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو حق دیتا ہے سفارش کرنے کا اس کے اعزاز اور اکرام کے طور پہ، اور اس کو خود اجازت دی جاتی ہے، اور کس بارے میں اجازت دی جاتی ہے، کن لوگوں کے لیے اجازت دی جاتی ہے، تمام باتیں ہم کسی کو اس کو مالک سمجھتے ہیں سفارش کا اور شفاعت کا، اور یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر لے، یہ شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے کے چلے جائیں گے، اس قدر اندھا عقیدہ ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ اسی طرح جو مشرکوں کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دے، وہ بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فرما دیا گیا۔ تو ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، مشرکوں کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دے، تو اس بارے میں بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر کیٹیگری کی گئی ہے کہ جو مشرک ہیں ان کے اندر دو کیٹیگریز ہیں، اگر وہ وفا کرتے ہیں تو تم بھی وفا کرو، لیکن اگر وہ دشمنی رکھتے ہیں تو تم بھی دشمنی رکھو۔ یہ اسی طرح ایک اور چیز، چوتھی بات، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے غیروں کا طریقہ زیادہ بہتر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے بہتر فیصلہ دوسروں کا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی دین اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ تو اگر ہم کسی امام کے فیصلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے، یا کسی بھی انسان کے فیصلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر سمجھتے ہیں، تو یہ دین اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور ایک چیز، پانچویں چیز، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھے تو وہ کافر ہے، اگرچہ اس پر عمل پیرا ہی کیوں نہ ہو۔ بغض رکھنا ہے، عمل پیرا کیوں نہ ہو، جیسا کہ منافقین کیا کرتے تھے، وہ نمازیں بظاہر پڑھتے تھے لیکن اندر سے بغض رکھتے تھے، بظاہر عمل کرتے تھے لیکن اندرونی طور سے بغض رکھتے تھے۔ یہ بھی فرما دیا گیا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اور پھر آگے فرماتا ہے فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ تو اس کی تشریح میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغض رکھے، آپ کے فیصلوں سے بغض رکھے، تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال اکارت کر دیتا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین یا اللہ کے عذاب و عقاب کا مذاق اڑائے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے لیے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ تو مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ کفر ہے، اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ استہزاء کرنے والا اور گالی دینے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج اور دائمی جہنم ہے۔ اب دوسرا شخص وہ ہے جو گالیاں سن رہا ہو، تو اس پر واجب ہے کہ اس کا انکار کرے یا مجلس سے نکل جائے، ورنہ بلا انکار سننے، دیکھنے اور بیان کرنے والا سب کافر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، کہ ایسی مجلس میں نہ بیٹھو، اگر تم ایسی مجلس میں بیٹھو گے انکم اذا مثلہم، تو تمہیں بھی انہی جیسا شمار کر لیا جائے۔ تو جہاں پر استہزاء ہو رہا ہو، کسی بھی دین کے معاملے میں، رسول یا کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث، اللہ رسول کی باتوں سے مذاق اڑایا جا رہا ہو، استہزاء ہو رہا ہو، تو ویسا کرنا بھی نہیں ہے، نہ ویسی مجلسوں میں بیٹھنا ہے۔ اگر ہم بلا انکار کے بیٹھیں گے تو انہی میں شمار ہو جائے گا۔ ساتویں چیز جسے دائرہ اسلام سے خارج بیان کیا گیا ہے وہ ہے جادو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جادو کرنا چاہے دلوں کو پھیرنے کے لیے ہو یا دلوں کو جوڑنے کے لیے ہو، آپ اچھے مقصد کے لیے کر رہے ہو یا برے مقصد کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے اگر کوئی بندہ جادو کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ تو بتا دیا گیا جو جادوگر کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک تو جادو کرنا ہے، یہ تو سراسر کفر ہے، ایک ہے جادوگر کے پاس جانا، اس کے ساتھ بیٹھنا یا کسی شخص کو اس کے پاس بھیجے یا اس سے مراسلہ کرے یا ایسے چینل یا ویب سائٹ کو دیکھے اور میگزین کو پڑھے جس میں جادوگری کا علم ہے، ہتھیلی کی لکیریں دیکھ کر جو ہے بیان کیا جا رہا ہو، تو ایسے کسی بھی اپلیکیشن ویب سائٹ میں جانا، یہ جانا خود بھی کیا ہے، بڑی بات ہے۔ 40 دن تک ایسے شخص کی نمازیں قبول نہیں ہیں جو صرف جا رہا ہے۔ اب جانے کے بعد اس کا اقرار کر رہا ہے، اس کو سچ جان رہا ہے، تو ایسا شخص تو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز سے بچنا چاہیے۔ 8ویں چیز، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا، ان سے دوستی رکھنا۔ تو جیسا کہ بتایا گیا کہ کافروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تو مشرکوں کی مدد کر رہے ہیں جو مشرکین کے مسلمانوں کے خلاف ہیں، مشرکوں کی مدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں، تو ایسا چیز وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ مشرکین اور ان کے دین سے برات کا اظہار کریں اور اہل توحید سے محبت و دوستی برقرار رکھیں، اور جس شخص نے کفر کو پسند کیا، اس سے راضی ہوا یا اس پر کسی کافر و مشرک کی مدد کی تو وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ تو مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ نویں چیز جو بیان کی گئی کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی ضروری نہیں، سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو، جیسا کہ کسی ولی کو یہ سمجھا جائے کہ شریعت محمدیہ سے وہ مستغنی ہے، ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ان کو مستثنا سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے مرشد کو، اپنے ولی کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے نہیں۔ بعض لوگ جو ہے خضر علیہ السلام سے متعلق کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے مستثنا تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی بات تو نہیں ہے، پہلے زمانے میں شریعتیں مختلف تھی، کوئی کسی خاص جگہ کے لیے، کوئی خاص قوم کے لیے آتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی نہیں ہے، آپ تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی ہے، تو کوئی بھی آپ کی شریعت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، مستثنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح ارشاد فرما رہے ہیں لو کان اخی موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنا ناگزیر ہوتا، ان پہ بھی واجب ہے میری شریعت پر۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنے واضح ثبوت کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ 10واں یہ ہے کہ اللہ کے دین سے اعراض و انحراف کرنا، مطلب نہ ہی اس کا علم حاصل کرنا دین اسلام کا، نہ ہی اس پر عمل کرنا، بس ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، کچھ سیکھتے نہیں ہیں، دین و اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، گھر میں پیدا ہو گئے مسلمانوں کے اور ویسے ہی ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے کر رہے ہیں، دین اسلام کا کوئی علم نہیں حاصل کر رہے، کوئی بات پہ کان نہیں دھر رہے۔ تو بتایا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا، یقین مانو کہ ہم بھی گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جس نے سننے سے اعراض کیا اور نہ ہی دل سے تصدیق کی، دوستی ظاہر کی، نہ دشمنی مول لی اور نہ ہی اس کی کوئی پرواہ کی، تو وہ کافر اور ملت اسلام سے خارج ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں سے متعلق وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ ان کو جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھر سکے۔ کون ہے ایسے لوگ جنہیں دل دیا گیا ہے مگر وہ نہیں سوچتے، جنہیں آنکھیں دی گئی ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے، جنہیں کان دیے گئے ہیں مگر وہ نہیں سنتے؟ یہ لوگ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اور ایسے ہی لوگ غافل ہیں۔ تو ایسے لوگ جو نہ دیکھ رہے، نہ سن رہے، نہ سوچ رہے،
دین اسلام سے کوئی وابستہ ہی نہیں رکھ رہے ہیں، بس نام کے مسلمان بنے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ تو برادر اسلام یہ تمام باتیں ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی جان لیں کہ یہ تمام چیزیں دین اسلام سے خارج کرنے والی ہیں ضرور، مگر کسی ناقص کے ارتکاب پر کسی خاص شخص کو ہم کافر نہیں کہہ دیں گے۔ یہ اعمال خارج کر دینے والے ہیں دین اسلام سے، مگر کسی خاص آدمی کے اوپر انگلی اٹھا کر تم دین اسلام سے خارج ہو چکے ہو، خاص آدمی کو اس طرح انگلی اٹھا کر کافر ہے تو اس طرح نہیں بولنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ جب تک تمام حجت اس پر قائم نہ ہو گئی ہو اور پورے موانع تکفیر سے خالی نہ کر دیا گیا ہو، تمام شبہات کا ازالہ نہ کر دیا گیا ہو، تب تک کسی خاص شخص کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ تمام جو ہے قاضی یا پھر حکمراں کے مسلم حکمراں کے اختیار میں ہے کہ کسی کو کافر سمجھتے ہوئے اس کو قتل کرے، لیکن عام انسانوں کے حق میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر بولتے پھریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کسی کو کافر کہتا ہے تو کفر دونوں میں سے کسی پر لازم آ جاتا ہے۔ تم کافر کہنے سے تم خود بھی کافر ہو جا سکتے ہو، تو اس لیے ہم کسی کو کافر کہتے نہ پھریں، کسی کو کافر کفر کا فتویٰ دیتے نہ پھریں۔ یہ اعمال ہے، کوئی اگر ان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، تاکہ دوسروں کو ہم بچا سکیں، کسی کو کفر کا فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیان کیا جا رہا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، تمام ایسے اعمال سے نواقض اسلام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔